الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد، الرسول المسدد، المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين، آمين يا رب العالمين. فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء فإني أعلم بها من طرق الأرض. صدق امیر المؤمنین علیہ السلام. صلوات. جزاک اللہ، شکریہ. ہمارے دیگر بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. کے لیے بلند تر صلوات. اور حفظ احمد سرکار حجت علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن عدوہم. عزیزان محترم، سلونی قبل ان تفقدونی حدیث جناب امیر کو موضوع مجالس بنا کر آپ کی خدمت میں 2 مجلسیں ادا ہو چکی ہیں، اور یہ سلسلہ گفتگو کی تیسری تقریر اور مجلس ہے. میرے مولا کی مشہور و معروف حدیث روایت کے جو ان کے خطبے کا جملہ ہے کہ جو متعدد کتابوں میں موجود ہے، خود نہج البلاغہ میں بھی، بصائر الدرجات میں بھی، اور ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی تشریح نہج البلاغہ میں بھی اس کو نقل کیا ہے کہ علی نے کوفے کے منبر پر یہ جملے ارشاد فرمائے کہ پوچھو جو چاہتے ہو پوچھ لو، اس سے پہلے تم علی کو کھولو. پوچھو مجھ سے آسمان کے راز جانتا ہوں، میرے سینے میں وہ علم ہے کہ جو خود حضور نے میرے اندر بھرا ہے، اور یہ حضور کی لعاب دہن کی تاثیر ہے. عزیزان محترم، کل رات عرض کیا کہ علی کی حد نگاہ قیامت تک ہے. کوئی ایسا حادثہ نہیں، کوئی ایسا واقعہ نہیں، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جو علی کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو. آپ کا اس مجلس میں بیٹھ کے پلک جھپکنا بھی علی کی نگاہوں کے سامنے ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی، باہر کسی درخت سے کوئی پتا گرنا بھی علی کی نگاہوں کے سامنے ہے. بھائی جس کی حد نگاہ قیامت تک ہو، اور رات قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی کہ لو کلا لو تعلمون علم الیقین لترونها الجحیم، اگر تمہارے پاس علم یقین ہوتا تو تم جہنم کو دیکھ لیتے. اب علم یقین وہی ہوتا ہے جہاں سلونی سلونی کا دعویٰ ہو. تو اگر آمادہ ہے کچھ جملے آپ کی خدمت میں آج بات کو آگے بڑھاتے. عزیزان محترم، حد نگاہ، غور چاہوں گا حد نگاہ سے متعلق 2 جملے. بعض اوقات
نگاہ مقام دیدار تک پہنچ جاتی ہے. بیدار ہو کے سنیں گے. میں نے کسی چیز کو دیکھنے کا ارادہ کیا, میری نگاہ پہنچ گئی مقام دیدار تک, دیکھنے تک. بعض اوقات کسی چیز کو دیکھنے کا ارادہ کیا, حد نگاہ نہ پہنچ پائی, میں نہ دیکھ پایا. مثال کے طور پہ چاند کو دیکھنے کا ارادہ کیا, میری حد نگاہ وہاں تک نہیں پہنچی, مقام دیدار تک میری نگاہ نہیں پہنچی. آپ کو میں نے مجلس میں دیکھا, آپ نے مجھے دیکھا, میری نگاہ مقام دیدار تک, آپ کی نگاہ مقام دیدار تک. باہر کار پارک میں گیا, آپ کو تلاش کیا, آپ مجھے نہیں ملے, آپ کو دیکھنا چاہا, آپ سے ملنا چاہا, لیکن میری نگاہ مقام دیدار تک پہنچ نہ پائی. یعنی وہی شخص یہاں مقام دیدار میں میرے سامنے ہے, باہر نکلا تو مجھے نظر نہیں آیا, میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہے. تو نگاہ کی دو قسمیں, ایک وہ جو پہنچ جائے اور ایک وہ جو عاجز رہے. عزیز محترم, دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں, توجہ چاہوں گا. دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں, یا شے ہے یا شخص ہے. کچھ کہنا چاہوں, یا شے ہے یا شخص. آپ شخص ہے, میں شخص ہوں. یہ ممبر شے ہے, یہ میز شے ہے, یہ دیوار شے ہے, یہ فرش شے ہے, یہ مائک شے ہے. یعنی دو ہی چیزیں ہیں, یا اشیاء ہے یا اشخاص ہے, اور وہ دونوں علی کی نگاہوں کے سامنے ہیں. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, یا اشیاء ہے یا اشخاص ہے, اور دونوں پر میرے مولا علی علیہ السلام کی حد نگاہ ہے. مفضل آیا میرے مولا صادق آل محمد کی خدمت میں, توجہ ہے میرے ساتھ, کا مولا کی خدمت میں آیا, اے مفضل, کیا تم نے پنجتن کو یوں پہچانا ہے کہ جیسے انہیں پہچاننے کا حق ہے؟ مولا آپ بتائیے کہ انہیں پہچاننے کا حق کیا ہے. درود پڑھیے محمد آل محمد پر. کہ مولا آپ بتائیے کہ پنجتن کو پہچاننے کا حق کیا؟ میرے مولا نے پوچھا کیا تم نے محمد کو, علی کو, سیدہ کو, حسن کو, حسین کو یوں پہچانا ہے کہ جیسے انہیں پہچاننے کا حق ہے؟ مولا آپ بتائیے کہ انہیں پہچاننے کا حق کیا ہے؟ کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ تمام خلائق ان کی نگاہوں کے سامنے ہے. پہلا حق معرفت محمد آل محمد کا یہ ہے, اور اگر کسی نے یہی ادا نہیں کیا تو اس نے معرفت محمد آل محمد کا حق ادا نہ کیا. پہلا حق یہ ہے کہ وہ تمام خلائق کو جانتے ہیں, پہاڑوں کا وزن کتنا ہے وہ جانتے ہیں, دریاؤں میں, سمندروں میں, نہروں میں, چشموں میں پانی کتنا ہے وہ جانتے ہیں, صحراؤں میں ریت کے ذرات کتنے ہیں, آسمانوں میں ستارے کتنے ہیں, یہ وہ جانتے ہیں. یعنی کوئی چیز ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے, ہر چیز ان کی نگاہوں کے سامنے ہے. اس لیے آپ زیارت جامعہ الکبیرہ میں جو معصوم سے نقل ہوئی ہے, اور تمام روایات میں جو سب سے زیادہ مستند زیارت ہے وہ زیارت جامعہ ہے. اس زیارت کی خاصیت یہ ہے کہ جیسے آپ کسی امام کے حرم میں جاتے ہیں تو ان سے متعلق خاص زیارت پڑھتے ہیں. مولا حسین کے حرم میں گئے, امام حسین کی زیارت پڑھی. نجف اشرف میں گئے, جناب امیر کی زیارت پڑھی. سامرہ اور کاظمین میں گئے, ائمہ کی جو مخصوص زیارات ہیں آپ نے وہاں پر پڑھی. زیارت جامعہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہر معصوم کے ہر حرم میں پڑھی جا سکتی ہے. کیا ہے جملہ؟ یا آل محمد, اے آل محمد آپ پر سلام. کیا کہا میرے مولا نے؟ امام نقی سے یہ زیارت ہے. میرے مولا فرماتے ہیں یا خزان العلم, اے علم کے خزانوں آپ پر سلام ہو. عزیز محترم, ایک علم ہوتا ہے اور ایک علم کا خزانہ ہوتا ہے. حقیقی طور پہ تو علم الہی ہے, علم اس کی عطا ہے. کبھی محمد کو عطا ہو جائے تو کبھی علی کو عطا ہو جائے. علم عطا وہاں سے ہے, علم الہی ہے. اب اللہ کی مرضی ہے وہ جسے چاہے عطا کر دے. قدرت اس کی ہے, وہ چاہے تو کسی کی بازو میں اپنی قدرت کو ڈال دے, وہ بازو پہ در خیبر اٹھا دے.
مومنین تشریف لا رہے ہیں، تھوڑی سی زحمت کریں گے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں گے تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کے لیے آسانی ہو. درود پڑھیے محمد آل محمد پر. تھوڑی سی زحمت کریں، غریب آ جائے تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے. شب جمعہ ہے. سلامت رہیں. توجہات ہے میری جانب؟ اذان محترم، علم اس کا ہے جسے چاہے عطا کر دے، قدرت اس کی ہے جسے چاہے عطا کر دے، حق کے شفاعت وہ رکھتا ہے جسے چاہے اپنا شفیع بنا لے. سب اس کا ہے. علم اس کی طرف سے عطا ہوا، جہاں یہ علم اترا اسے کہتے ہیں علم کا خزانہ. خزان العلم، اے آل محمد آپ خزان علم ہیں. زیارت جامعہ کے جملے ہیں. یہ زیارات بہت اہم ہیں کیونکہ زیارات میں تشیع کے عقائد چھپے ہوئے ہیں. جب آپ مولا حسین کے حرم میں جا کے مولا حسین کی زیارت پڑھتے ہیں نا، تو زیارت کے ساتھ ساتھ ترجمے پہ بھی نظریں گھمائیں کہ آخر میں امام کو کیا رہا ہوں، کن الفاظ سے مخاطب. اور معرفت زیارت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے جب پڑھنے والا ظاہر یہ سوچ کے جملہ ادا کرتا ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ زبان معصوم سے جملے جاری ہوئے ہیں. یعنی زیارت کی دو قسم، ایک آپ نے زیارت پڑھی اور اپنے دل سے محبت کا اظہار کیا. اب جس کی معرفت جتنی ہوگی اپنی معرفت کے مطابق اپنے امام کو بلائے گا. لیکن جب آپ زیارت پڑھیں گے جو معصوم کے جملے ہیں، پھر وہاں جتنی معرفت ہوگی پھر اس معرفت کے مطابق اب اپنے امام کو بلائیں گے. تو علم عطا ہوا، خزان العلم. آیت اللہ جوادی عاملی زیارت جامعہ کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ آل محمد بس اس عالم کا علم نہیں رکھتے. اگر بیدار ہے جملہ ضائع نہ جائے میرا، بہت بڑا جملہ ہے. آل محمد بس اس عالم کا علم نہیں رکھتے، آل محمد تمام عوالم کا علم رکھتے ہیں. یعنی ولایت علی ابن ابی طالب اس کرۂ ارض اس زمین تک محدود نہیں ہے. کچھ کہنا چاہ رہا، بہت بڑے جملے ہیں. علی والے بیٹھے نا، جملہ سنیں گے میرا. فرماتے ہیں کہ ان کا علم بس اس عالم تک محدود نہیں. ایک دنیا کو کہتے ہیں عالم، اور دنیا ایک نہیں ہے. عالم مادہ ہے، عالم ملکوت ہے، عالم برزخ ہے، عالم نور ہے، نہ جانے کتنا. یعنی اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا عوالم. علی کی ولایت بس اس عالم پہ نہیں، اس کی ولایت عوالم پر ہے. اب دنیا میں جتنے سیارے ہو، جتنے ستارے ہو، ہر جگہ میرے مولا علی کا علم ہے اور پہنچ ہے. اور اگر نہ ہوتا خدا کی قسم علی اس زمین پر کھڑا ہو کے وہ سورج کیسے پلٹاتا. غور نہیں کیا آپ نے، غور نہیں. اب جو سائنس جانتے ہیں بھائی سورج اپنی دنیا ہے، یہ کرۂ زمین یہ عرض اپنی دنیا ہے. علی اس سیارے پہ کھڑے ہو کے سورج کو پلٹا رہے ہیں. میرا نبی زمین پہ کھڑا ہو کے اپنے اشارے سے چاند کو جو نصف کر رہا ہے. اگر یہ ولایت کی پہنچ وہاں تک نہ ہوتی، نہ سورج پلٹتا، نہ چاند دو نصف ہوتا، نہ ستارہ ٹوٹ کے در پہ حاضر ہوتا. سلامت ہے. توجہ آپ نے کہاں تک پہنچ ہے بھائی. جہاں چاہا میرے خدا کی خدائی ہے، وہاں محمد کی نبوت ہے، وہی علی کی ولایت ہے. اسی لیے تو کہا الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے. اور جہاں جہاں اس کی ربوبیت ہے وہاں وہاں علی کی ولایت ہے. کیونکہ میرے مولا نے خود ایک مرتبہ کسی سے کہا کہ میری ولایت میں شک، خود بندے نے اپنے ایمان میں شک کیا ہے. میری ولایت پہ شک کر کے اس نے اپنے ایمان پہ شک کیا. کہا کیوں؟ میرے مولا نے 2 انگلیاں یوں سامنے رکھی، کہا یہ دیکھو جیسے یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہے ویسے میری ولایت اللہ کی ولایت سے جڑی ہوئی ہے. اسی لیے روایت کہتی ہے، شیخ صدوق نے اپنی کتاب الامام والولایہ میں اس کو نقل کیا گیا ہے، ولایت علی ولایت اللہ. علی کی ولایت در حقیقت اللہ کی ولایت ہے. بھائی ولایت ایک ہے، اللہ چاہے تو محمد کو دے دے، چاہے تو علی کو دے دے، چاہے تو سیدہ کو دے دے.
حیدری ہے تو مجھے میرے ساتھ طاہرہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ کا نام بہت بڑا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ ہی نہیں سکتا اللہم صلی علی محمد سلامت رحم سلامت رحم شاد و آباد رحم توجہ ہے حضرات آیت الجہاد عملی کے جملے ہیں بڑے جملے ہیں علی کا علم علی کی ولایت اس دنیا تک محدود نہیں ہے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے جو دوسرے سیارے ہیں ستارے ہیں تارے ہیں کیا ان پر علی کی پہنچ یہاں تک علی کی ولایت پہنچی ہے یا نہیں خدا کی قسم اگر علی سورج نہ پلٹاتے تو یہ سوال باقی رہتا سورج پلٹا کے بتا دیا ہم یہاں کھڑے ہو کر وہاں حق کے تصرف رکھتے ہیں یہاں کھڑے ہو کر وہاں حق کے تصرف رکھتے ہیں مولا کہتے ہیں یوں پہچانو والے محمد کو یہ معرفت کا پہلا درجہ ہے کہ خلائق میں کوئی چیز ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے کوئی چیز ان کے سامنے سے غائب نہیں ہے جناب ابو ذر نے سوال کر لیا جناب سلمان سے اور حق یہ بنتا ہے کہ ابو ذر سلمان سے سوال کرے کیونکہ سلمان من اہل بیت سلمان کا 10واں درجہ ہے ابو ذر کا 9واں درجہ ہے تو سلمان نے سوال کر لیا جناب ابو ذر نے سوال کر لیا جناب سلمان سے تو آپ کا درجہ بالا ہے بتائیے کہ معرفت علی ابن ابی طالب کیا ہے معرفت علی کیا ہے وہ صاحب منبر سلونی جو کوفے کے منبر پہ کہہ رہا ہے کہ پوچھو خدا کی قسم ہم جتنا بھی علی کو پڑھیں جتنا بھی علی کی زندگی کا مطالعہ کریں ہم اسی نتیجے تک پہنچیں گے کہ پڑھنے کے بعد بھی جو کچھ ہم سمجھے ہیں ہم علی کو نہیں سمجھے وہ ہماری سوچ تو ہو سکتی ہے میرا یہاں مولا کو بیان کرنا وہ میرے الفاظ ہیں معرفت اور حقیقت کیا ہے وہ تو وہ جانے جس نے بنایا ہے یا پھر وہ جانے کہ جس کا اور علی کا نور ایک نور ہے بتائیے اے سلمان فارسی بتائیے کہ علی کی معرفت کیا ہے جناب سلمان نے مسکرا کے کہا اے ابو ذر اے میرے دوست کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم یہ سوال خود جا کے علی امیر المومنین سے کر دیں اب دونوں چلے آئے در امیر المومنین پہ دق الباب ہوا میرے مولا نے دروازہ کھولا اپنے دوستوں کو دیکھا مولا مسکرائے کہا خوش آمدید میرے دوستو آؤ مولا کے گھر میں تشریف لائے صحن خانہ میں اندر آ کے مولا کی خدمت میں بیٹھے زانو ادب طے کیے یا امیر المومنین آپ بتائیے کہ آپ کی حقیقی معرفت کیا ہے اب یہ بیان کون کر رہا ہے وہ علی کی جس کی معرفت سے متعلق سوال ہے سننے والے کون ہے سامع کون ہے وہ دو ہستیاں کہ جن سے بلند معرفت کے درجے پہ کوئی پہنچ نہیں سکا پتہ نہیں میرے جملے کہاں تک پہنچ رہے ہیں بھئی یہ عام مجمع میں پڑھنے والی حدیث نہیں ہے جو میں آج آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے سینے کا گشادہ ہونا ضروری ہے اس کے لیے ظرف کا آمادہ ہونا ضروری ہے روح کی پاکیزگی درکار ہے اور یہ سب چیزیں ابو ذر اور سلمان میں موجود تھی مولا معرفت کیا ہے آپ کی حقیقی معرفت نورانیہ کیا ہے میرے مولا نے مسکرا کے کہا اے سلمان اے ابو ذر اتنا جان لو سوال بہت اچھا کیا ہے اتنا جان لو جب تک کسی مومن مرد یا مومنہ خاتون میں میری معرفت نہ ہو جائے اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک علی کی معرفت کا یا امیر المومنین ایسا کیوں کر ہے کا اس لیے یہ بہت بڑا جملہ ہے اور یہ جملہ بس علی ہی فرما سکتے ہیں کا اس لیے کیونکہ میری شناخت میری پہچان جسے کہتے ہیں ریکگنیشن میری پہچان میری شناخت در حقیقت اللہ کی شناخت اور پہچان ہے عرض کروں کیسے بھئی کسی چیز کو پہچاننے کے لیے
کسی شخص کو پہچاننا ہے نا، آپ سفر کیا، آپ نے کسی ملک میں اترے، انہوں نے کہا پاسپورٹ دکھاؤ، پاسپورٹ دیکھا، آپ کا چہرہ دیکھا، شناخت ہو گئی، کہا جاؤ۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں بھائی، خدا نہ خواستہ ہے کہیں جرم پہ قتل ہو جائے، کسی نہر یا کسی دریا کے ساحل میں کوئی لاش برآمد ہو تو گھر والوں کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ چہرہ دیکھو اور شناخت کر لو۔ اب بھی مجھے واضح کرنا پڑے گا بھائی، چہرہ دیکھا، شناخت ہو گئی، کہ تمہارا پاسپورٹ ہے، جاؤ۔ کوئی لاش برآمد، کا چہرہ دیکھو، کسی کا بچہ گم گیا، کا دیکھو چہرہ دیکھو، یہ تمہارا ہے یا نہیں؟ مولا کہتے ہیں کہ میری شناخت اس کی شناخت ہے، اب میں کیا کروں، اللہ کا چہرہ ہی نہیں ہے۔ بھائی جس نے جسمانیات سے مبرہ ہو اس کا چہرہ نہیں ہوتا، تو اب تلاش کرو روئے زمین پر کس کا چہرہ اس کا چہرہ کہلایا تھا۔ جس نے علی کی شناخت کی اس نے اللہ کی شناخت کی، کیونکہ علی کا چہرہ، بھائی جو اس کے صفات کا مظہر تام ہو، علی کو دیکھو، اللہ کی شناخت ہوگی۔ بھائی یہ چہرہ جب مسکرائے تو سمجھو اللہ مسکرا رہا ہے، یہ چہرہ جب غضب میں آ جائے سمجھو اللہ غضب میں ہے، یہ اس کا ہاتھ کسی پہ اٹھے تو جان لو اللہ کا ہاتھ اٹھا ہے۔ بھائی اسی لیے جب حج کے موسم میں میرے مولا نے کسی کو تماچا لگا دیا، اہل سنت علماء نے اسے اپنی کتاب میں لکھا، آپ سب جانتے ہیں، وہ جوان دوڑتا ہوا خلیفہ کے پاس آ گیا، کہا خلیفہ وقت، مجھے علی نے تماچا مارا ہے، میں شکایت لے کے آیا ہوں۔ کہا بلاؤ علی کو۔ علی آئے، علی آپ نے تماچا مارا؟ کہا ہاں میں نے مارا۔ کیوں مارا؟ کہا حج میں طواف میں اس کی نظر نامحرم پر تھی، میں نے دیکھ لیا، صرف سزا دے دی۔ بھائی گھبرا کے کہتا ہے جوان، جس نے تجھے دیکھا ہے وہ عین اللہ ہے، جس نے مارا ہے وہ ید اللہ ہے، تو بتا دیا کہ جہاں عین اللہ اور ید اللہ آ جائے وہاں رضی اللہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کہا حیدری، توجہ ہے نہیں؟ کہا دیکھا تو عین اللہ نے، مارا تو ید اللہ نے، بس قصہ تمام ہو گیا۔ اب کیسی شکایت، اب کیسا بدلہ؟ علی علیہ السلام کا فیصلہ الہی فیصلہ ہے۔ اے سلمان، اے ابو ذر، میں الہی پہچان ہوا۔ آپ سمجھے روایت میں کیوں ملتا ہے؟ بہار متعدد روایات ہے، بنا عبد اللہ، ہمارے وسیلے سے اللہ کی عبادت ہوئی ہے، بنا عرف اللہ، ہمارے وسیلے سے وہ پہچانا گیا ہے۔ یعنی اگر وہ نہ ہوتے، نہ اس کی عبادت ہوتی، نہ اس کی کوئی پہچانتا۔ بنا عبد اللہ، بنا عرف اللہ، ہمارے وسیلے سے اس تک پہنچے ہیں، ہمارے وسیلے سے اس کی عبادت ہوئی ہے، ہمارے وسیلے سے اس کی مدد کا۔ سنو اے سلمان، اے ابا ذر، پروردگار عالم نے میری معرفت کو ہر مومن مرد اور ہر مومنہ زن پر واجب کر رکھا ہے۔ کہ مولا بتائیے اور تشریح کیجئے۔ کہ جب قرآن نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن کی آیت پڑھی میرے مولا نے، ناطق قرآن نے قرآن پڑھا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے، نماز سے۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، لیکن یہ نماز بہت سخت کام ہے سوائے ان کے کہ جو خشوع والخضوع سے نماز کے قریب آئے۔ صبر آسان ہے، مولا فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر کرنے والے بہت ہیں، نماز پڑھنے والے کم ہیں۔ مولا کیا مطلب؟ کہ صبر سے مراد میرے بھائی محمد ہے، نماز سے مراد میں علی ہوں۔ صبر کرنے والے یعنی محمد کرنے والے بہت ہیں، علی کرنے والے بہت کم ہیں۔ جب تک کوئی مخلص نہ ہو، خاشع اور خاضع نہ ہو، اس کے دل میں یا علی مدد، اس کی زبان پر یا علی مدد نہیں آ سکتا۔ کہ یہاں صبر سے مراد مجھ علی ابن ابی طالب کا ذکر ہے۔ کہ سنو اے ابو ذر، اے سلمان، اللہ نے میرے نور کو محمد کے نور سے بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کی زندگی میری زندگی ہے اور محمد کی موت میری موت ہے۔ حیات اور ممات میں میں محمد کا بھائی، محمد میرا بھائی ہے۔
سوائے نبوت کے، بس نبوت کا درجہ نہیں. اب جس کی ساری زندگی محمد کی زندگی ہو، جس کی موت محمد کی موت ہو، تو پھر ماننا پڑے گا اس کی زندگی میں جو اس کا علم تھا وہ علی کا علم بھی ہوگا. نہیں پہنچ. آئیے قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں. بھائی علم وہاں سے ہے وہ جسے چاہے عطا کر دے. علم الہی ہے، علم واحد ہے، علم ایک ہے. اس سے نکلی ہے شاخیں جسے آپ کہتے ہیں علوم. علوم شاخیں ہیں، حقیقت علم ہے. قرآن نے کیا کہا؟ سورہ یونس آیت 61، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے وما یعذبک عن رسولک عن اللہ عن ربک، اللہ کی نگاہوں کے سامنے کوئی چیز غائب نہیں ہے. وہ چاہے زمین میں ہو چاہے آسمان میں ہو، چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو. من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء. مثقال ذرہ یعنی ایک ذرہ اس کی نگاہوں کے سامنے، چاہے زمین میں ہو چاہے آسمان میں ہو. ولا اصغر من ذلک، یا چاہے ذرے سے چھوٹا ہو، ولا اکبر یا اس سے بڑا ہو، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ اللہ نے اسے کتاب مبین میں رکھ دیا ہے. چاہے وہ ذرہ بڑا ہو چھوٹا ہو زمین میں آسمان میں، اللہ نے اسے کتاب مبین میں محفوظ کر دیا ہے. پھر آواز قدرت آئی وما من غائبۃ فی السماء والارض، زمین و آسمان میں کوئی ایسی پوشیدہ چیز نہیں ہے الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ اللہ نے اسے بھی کتاب مبین میں رکھا. توجہ ہے؟ آیت کو آیت سے ملائیں آپ کو لطف آئے گا. پہلی آیت میں کیا کہا؟ کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ کتاب مبین میں ہے. دوسری آیت میں کیا کہا؟ کہ زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز غائب پوشیدہ نہیں ہے مگر یہ کہ کتاب مبین میں ہے. پھر قرآن نے کہا سورہ انعام میں ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر نہیں ہے مگر یہ کتاب مبین میں ہے. اب آیت کو آیت سے ملائیں، خشک و تر کتاب مبین میں ہے، ذرہ بڑا ہو چھوٹا ہو کتاب مبین میں ہے، زمین و آسمان میں جو پوشیدہ ہے جو غائب ہے وہ کتاب مبین میں ہے. پھر سورہ یاسین میں ارشاد ہوا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یعنی جو کتاب مبین میں تھا، کیونکہ کتاب مبین میں ہر چیز. پھر کہا وَكُلَّ شَيْءٍ، کل شے، میں نے کہا نا یا شے ہے یا اشخاص ہے، لیکن شے میں اشخاص بھی آ جاتے ہیں. نہیں پہنچا پائے. بھائی ہر چیز قرآن میں ہے، قرآن امام مبین میں ہے. کہ لے جا رہا ہوں ہر چیز کتاب مبین میں، لیکن یہاں کتاب مبین نہیں، یہاں امام مبین کہا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہر چیز کا احصاء امام مبین میں ہے. میرے مولا میرے نبی پہ آیت اتری، دو افراد کھڑے ہو گئے. قالا، اے اللہ کے نبی یہ کتاب مبین تو سمجھ میں آتا ہے، یہ امام مبین کیا ہے؟ میرے نبی نے جواب نہیں دیا. پھر کسی نے کہا اے اللہ کے نبی یہ کتاب مبین تو سمجھ میں آتا ہے، یہ امام مبین کیا ہے؟ میرے نبی خاموش ہے. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى وان هو الا وحی یوحى، وہ اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک وحی نہ ہو جائے. میرے نبی کو انتظار تھا کہ حکم ہو تو میرا نبی جواب دے. بھائی سوال کرنے والے نے 2 بار سوال کیا، مایوس ہو کے بیٹھ گیا. کہا بیٹھ جا. بھائی اسی اذنا میں مسجد کا دروازہ کھلا، اللہ کا شیر داخل ہو گیا. دروازہ کھلا، میرے نبی دروازہ کھلا، اللہ کا شیر داخل ہو گیا. اب میرے نبی نے کہا آپ کھڑے ہو کے سوال کرو. بھائی جس کا انتظار تھا وہ آ گیا. کھڑے ہو کے سوال کیا اللہ کے نبی امام مبین کیا ہے؟ میرے نبی نے ابا کے دامن کو ہٹا کے دونوں ہاتھوں سے علی کی جانب اشارہ کر کے کہا ھذا امام المبین. تھوڑا آگے تشریف لیں، آگے تشریف لیں، آگے آئیے. ھذا امام مبین، یہ علی ہی امام مبین ہے. میں پہلے سوال کیا جواب نہیں دیا، پھر سوال کیا جواب نہیں دیا، آخر کیا معاملہ ہے؟ میرے نبی کو امام مبین کا انتظار تھا. بھئی آخر عادت ڈالنی تھی نا
کہ میں بس بتانے کا قائل نہیں ہوں، مجھے غدیر میں دکھانا بھی ہے۔ بھئی اگر بتانا ہی ہوتا تو منبر نہ بنتا، یہ اونٹوں کے پالان نہ سجائے جاتے، سب کو روکا نہ جاتا، سب کی توجہ اس جانب نہ ہوتی، جانے والوں کو جانے دیا ہوتا، جو رک گئے ہوتے ان کو روک لیا ہوتا، جو نکل گئے ہوتے انہیں روکا نہ ہوتا، لیکن روک کر منبر بنا کر بتانا یہ تھا کہ بس بتانا کافی نہیں ہے، کل کو یہ نہ کہے کہ ہم نے سنا نہیں تھا، یا علی اور نام بھی ہوں گے لیکن میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کر زبان سے بتایا بھی ہے اور اپنے سامنے لا کر دکھایا بھی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اب تک جو محمد کو دیکھ رہے تھے، اب علی سامنے آئے تو محمد دکھائی نہیں دیے گئے، بتانا یہ تھا اب میں جا رہا ہوں اور یہ آ رہا ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یعنی میرے نبی نے حجت تمام کر دی، اب کوئی یہ نہ کہے۔ اس لیے تو جب میرے مولا نے کسی سے پوچھا نا کہ تو غدیر میں نہیں تھا، کیا تو بھول گیا؟ کہ علی حافظہ کمزور ہو گیا ہے۔ میرے مولا نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو خدا تیری حالت پر رحم کرے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ پر یہ لعنت کو ظاہر کر دے۔ تاریخ کہتی ہے، روایت ہے کہ ابھی اپنی جگہ سے اٹھا نہ تھا کہ اس کے چہرے پہ لعنت کے آثار نمودار ہوئے، داغ بننے لگے، شرمندہ ہوا، اب ماما کھولا اس نے اور اپنا چہرہ چھپا دیا، نقاب کیا، چھپا کے وہاں سے ابھی اٹھا نہ تھا کہ چہرے پہ علی کی لعنت کے آثار نمایاں ہوئے، اور جب تک زندہ رہا دنیا والے کہ یہ تیرے چہرے پہ نشان کیا ہے، تو اپنا منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ یہ علی کی لعنت کا نتیجہ ہے۔ تو دو ہی لعنتیں ہیں جس سے دنیا کو بچنا چاہیے، یا علی کی لعنت ہے یا علی والوں کی لعنت ہے۔ اقرار کر کے خم پہ زبانیں بدل گئی، بدلی نمازیں اور اذانیں بدل گئی، دیندار دین فروش بنے بیٹھے ہیں نذیر، اسلام تو وہی ہے دکانیں بدل گئی۔ کعبے کا گوہر، سارا کا شوہر، حسین کا بابا، ہم سب کا مولا، ذرا زور سے بولو، رجون کے بولو، لفچون کے بولو، سب مل کر بولو، مجھے ماں نے سکھایا، روٹی میں پلایا، علی پکارے، زبور پکارے، ذرا زور سے بولو، ذرا گونج کے بولو، ذرا اگلے بولو، ذرا پچھلے بولو، سب مل کر بولو، دریا باس الو نعرہ لکسی، اشارہ حیدری، ضبور پکارے، عجیب پکارے، مجھے ماں نے سکھایا، سب حلالی و موالی دونوں ہاتھ بلند، نعرہ حیدری۔ سلامت رہے، شاد و آباد رہے، سلامت رہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بھئی تھکے تو نہیں ہے ابھی؟ ہے دو چار جملے فضائل کے پڑھ دوں ابھی؟ سلامت رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب مل کے سلامت رہے۔ حضرات محترم، مقام علم امیر المومنین، موضوع ذہن میں نا حدیث سلونی قبل ان تفقدونی، حضرات محترم یہ علم امیر المومنین کا مقام ہے۔ اللہ کا علم لوح محفوظ میں ہے، علم الہی لوح میں محفوظ ہے، جہاں اس کا قرآن ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بروج، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اس کا قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اللہ نے اپنے قلم سے، اس کا قلم بھی ہے، اس کی کرسی بھی ہے، قرآن ہے نا، کرسی السماوات والارض، یہ آپ کی اور ہماری کرسی تو نہیں ہے، یہ اس کی کرسی ہے، اس کی کرسی آسمان عرش پر ہے، میرے نبی کا منبر غدیر میں ہے۔
کرسی السما، اس کا قلم بھی ہے. قرآن نے کہا نون والقلم. نون تو حروف مقطعات میں سے ہے جس کا راز کوئی نہیں جانتا سوائے معصوم کے. الف لام میم کو کوئی نہیں سمجھتا سوائے امام وقت کے. والقلم، قسم ہے مجھے قلم کی، جس قلم سے پروردگار نے لوح محفوظ میں تقدیروں کو تحریر کر دیا اور اسے محفوظ کر دیا لوح میں. اب اذان محترم، یہ لوح محفوظ اور امامت کا ناطہ کیا ہے؟ اگر یہ بات میں پہنچا پاؤں. لوح محفوظ میں قرآن ہے اور تقدیریں ہیں. امام مبین میں ہر شے کا علم ہے. اذان محترم، اگر لوح محفوظ امام سے افضل ہے تو یہ امام پر مسلط ہے، اور اگر امام لوح محفوظ سے افضل ہے تو امام کا علم لوح محفوظ پر بھی حاوی ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، لے جا رہا ہوں، توجہ چاہوں گا. اگر امام وقت کا علم یا امام افضل ہے لوح محفوظ ہے تو ان کا علم لوح محفوظ، یعنی یہ یہاں پر کھڑے ہو کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں. کون افضل ہے؟ لوح. کون افضل ہے؟ لوح ایک ظرف ہے جس میں قرآن محفوظ ہے، لیکن لوح کو یہ خبر نہیں ہے کہ مجھ میں کیا چیز محفوظ ہے. اگر میں یہ پہنچاتا ہوں، اسی میں جواب آپ کا، اسی میں آپ کا جواب ہے. لوح ایک ظرف کا نام ہے جس میں اس کی تحریر قلم سے محفوظ ہے، لیکن لوح کو یہ خبر نہیں ہے مجھ میں کیا ہے. علی وہ امام ہے کہ جو محفوظ نہیں، وہ حافظ علم الہی ہے. یعنی لوح کو یہ نہیں پتا مجھ میں کیا ہے، علی کو سب پتا ہے میرے سینے میں کیا ہے. تبھی تو یہ دعویٰ کیا پوچھو پوچھو میں زمین سے بہتر آسمانوں کے راز جانتا ہوں. تو کون افضل ہوا، لوح یا امام معصوم؟ اور خدا کی قسم اگر امام معصوم لوح محفوظ کا زمین پر رہ کے مطالعہ نہ کر پاتا تو میرا مولا حسین راہب کو 7 بیٹے کیسے عطا کرتا؟ اب بات یہاں تک آ ہی گئی ہے تو 2 جملے اس حدیث راہب پہ بھی پڑھ دوں. بھائی اللہ نے کہا بیٹا نہیں ہے، نانا یہ کہہ رہا ہے کہ تیری قسمت میں بیٹا نہیں ہے، لوح میں لکھ دیا. گود میں بیٹھا ہوا نواسا یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹے ہیں. مجھے نہیں معلوم کون بیدار ہے کون سو رہا ہے، کہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے. بھائی میں پڑھ چکا آخری جملے فضائل کے اور مسائل. نانا یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا نہیں ہے، گود میں بیٹھا ہوا لیٹا ہوا نواسا یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا ہے. تو کیا معاملہ ہے؟ آیا کیونکہ تقدیر لوح محفوظ میں ہے. یہ علم کلام کی علماء کی بحث ہے، علم کلام کی بحث ہے. اللہ محترم آخر جواب کیا ہے؟ کیا نانا اور نواسے میں تضاد ہے، اختلاف ہے؟ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جب حسین منی وانا من الحسین کا مقام ہے، وانا من نور واحد کا مقام ہے، کلہم من نور واحد کا مقام، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نانا یہ کہے کہ نہیں ہے اور نواسا یہ کہے کہ ہے؟ عیان محترم قرآن کی آیت ہے، لوح محفوظ میں جو بھی ہے وہ قابل محض بھی ہے، قابل اثبات بھی ہے. یعنی اللہ جو چاہے لوح محفوظ میں ثبت کر دے اور جو چاہے اسے لکھنے کے بعد حذف کر دے. بھائی اسی میں جواب ہے. وہ لکھنے کے بعد اسے ثبت بھی کر سکتا ہے اور لکھنے کے بعد اسے حذف بھی کر سکتا ہے. اور اگر یہ بات طے ہو گئی تو پھر یہ بات بھی طے ہے کہ حسین ارادہ پروردگار کا نام ہے. حسین ارادہ پروردگار کا نام ہے. اللہ نے ارادہ کیا کہ نہیں ہے، لیکن لوح میں جو لکھا جاتا ہے قرآن کی آیت کے مطابق وہ قابل محض بھی ہے، قابل حذف بھی ہے. اللہ نے ارادہ کیا نہیں، حسین نے ارادہ کیا کہ حذف ہوگا.
اور کیونکہ حسین کا ارادہ الہی ارادہ ہے، بھائی اللہ ارادہ بدل بھی تو سکتا ہے نا، کہ آپ کا قبلہ نہیں بدلا تھا، نہیں غور نہیں، کہ آپ کا قبلہ نہیں بدلا تھا، اللہ نے کہا یہاں عبادت کرو، پھر کہا یہاں عبادت کرو، بھائی اللہ نے کہا نہیں ہے، لیکن حسین نے ارادہ کر لیا ہوگا، وہی لوح محفوظ سے ہٹا کے لکھ دیا گیا، حسین نے دے دیے تو ہم نے ہٹا کر دیے۔ معلوم یہ ہوا کہ نانا اور نواسے میں اختلاف نہیں ہے، ہماری سمجھ وہاں پہنچ ہی نہیں سکی۔ علی اس قدر بلند ہے، دلہ عرض کر رہا ہوں، علی اس قدر بلند ہے، میں علی کیا، علی کے قدم اس قدر بلند ہے جہاں ہماری سوچ پہنچ نہیں سکتی۔ اور کیسے نہ ہو، جس کے قدم دوش محمد پر ہو وہ کتنا بلند ہوگا۔ درود پڑھیے محمد آل محمد پر۔ بس سید الشہداء مظلوم کربلا بلند تر صلوات، بس آخری جملہ ربط مسائل۔ قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ نُورِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ملکوت سماوات و ارض دکھایا، کیوں؟ تاکہ ابراہیم کو یقین ہو جائے۔ کیا ابراہیم کو یقین نہ تھا؟ کیا ابراہیم کے یہاں ایمان نہ تھا؟ جو خلیل اللہ ہو، جو اللہ کا دوست، جسے خدا دوست رکھے، خلیل الہی ہے، رسول ہے، نبی ہے، صاحب صحیفہ ہے، شیخ الانبیاء ہے۔ لیکن اللہ نے کہا ہم نے زمین و آسمان، ملکوت السماوات والارض دکھایا تاکہ ابراہیم کو یقین ہو جائے۔ ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ اولم تؤمن قال بلا، کا ایمان ہے، ابراہیم کا ایمان بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، لیکن جب علی سے مقابلہ کیا جائے تو کم ہے۔ ہم سے مقابلہ ہو تو ابراہیم کا مقام بہت بڑا اور بلند ہے، شیخ الانبیاء، لیکن جب علی جیسے کل ایمان سے مقابلہ ہو تو کچھ کم دکھائی دے۔ بھائی جیسے چھوٹی عید اور بڑی عید کا مقابلہ کیا جائے تو بڑی عید بہت بڑی ہے، چھوٹی عید بہت چھوٹی ہے، لیکن بڑی عید کا مقابلہ اگر عید غدیر سے ہو جائے تو بڑی عید بھی چھوٹی دکھائی دے۔ بس کچھ یوں ہی ہے۔ ابراہیم ہم نے، یعنی ابراہیم کے یہاں ایمان تھا، لیکن ابھی گنجائش تھی کہ یقین کا درجہ بڑھ جاتا، بڑھ گیا، ہم نے دکھایا، ابراہیم کے یقین کا درجہ بڑھ گیا۔ اور میرے مولا علی کا یقین کیا ہے؟ جس کی حد نگاہ قیامت تک ہے۔ لقد نظرت فی الملکوت باذن ربی فما غاب عنی ما کان قبلی ولا ما یاتی بعدی۔ علی نے جب ملکوت میں دیکھا تو نہ ماضی میں کوئی ایسی چیز تھی، نہ مستقبل میں کوئی ایسی چیز تھی، نہ حال میں کوئی ایسی چیز ہے جو علی کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ بھئی وہاں گنجائش تھی، یقین بڑھ جاتا، یہاں گنجائش نہیں تھی، کیونکہ میرے نبی نے مہر لگا دی، آج کل ایمان کو کل کفر کے مقابلے میں نکال رہا ہو۔ عزیزان محترم، اور جن کا جو خود کل ایمان ہو، ان کے ذکر سے ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ کل ایمان کو، کل یقین کو، کل اسلام کو۔ بھئی علی اسلام میں اتنے ضم ہو چکے تھے، اتنے ضم ہو چکے تھے، علی ایمان میں اتنے ضم ہو چکے تھے کہ جب چلتے تھے دنیا یہ نہیں کہتی تھی کہ علی جا رہے ہیں، کہتی تھی یہ اسلام و ایمان جا رہا ہے، یہ قرآن جا رہا ہے، یہ دین کامل جا رہا ہے۔ علی اتنے ضم ہو گئے تھے۔ ابراہیم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، یقین میں اضافہ ہوا۔ علی نے اللہ کی نگاہوں سے دیکھا ہے، علی نے اللہ کی زبان سے کلام کیا ہے، علی نے اللہ کے ہاتھوں سے مارا ہے، علی نے اپنے الفاظ سے کلام کر کے بتا دیا کہ محمد پہ جو اتری وہ وحی ہے، میں نے جو کہا وہ کلام اللہ ہے، کیونکہ قول امام قول پیغمبر ہے اور قول پیغمبر قول اللہ ہے۔
یہ حدیث سے ثابت ہے، چھٹے امام کی حدیث سے. آپ جب یہاں آتے ہیں نا، چاہے معصوم کی روایت سنیں، چاہے قرآن کی آیت سنیں، چاہے رسول کی حدیث سنیں، یہ سب قول اللہ ہے.